المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اور آپ ایک اصلاحی روحانی مجلس میں جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے. دوستو، آپ نے زندگی میں مختلف مجالس دیکھی ہوں گی. بارونق مجالس میں شرکت کی ہوگی. جیسے آج ہم اور آپ الحمدللہ علماء کی موجودگی میں ایک خوبصورت اصلاحی اور روحانی مجلس میں جمع ہیں. اسی مجلس کی وساطت سے آج ایک ایسی مجلس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس مجلس کے منعقد ہونے سے پہلے اور نہ ہی بعد میں نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. وہ مجلس میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ان کے یاروں کی ہے. سبحان اللہ. اس کے ضمن میں تقریباً 21 پہلو میں سیرت النبی کے بیان کروں گا. امید ہے توجہ رہے گی تو کچھ نہ کچھ پلے پڑ جائے گا. یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت صرف سننے اور بیان کرنے کے لیے نہیں، یہ اپنانے کے لیے. تو اگر اپنانے کی نیت سے بیٹھیں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. میرے آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے کنارے پہ تشریف فرما جو حرم مدنی کی توسیع میں آ چکا. کچھ ہی لمحے بعد اللہ کی شان آپ کے چاروں یار اسی طرف تشریف لے آئے. اب یہ یاروں کی مجلس بنی اور آپ جانتے ہیں کہ یاروں کی مجلس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، ہر ایک اس میں اپنے دل کی بات کہتا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تمہیں اپنی دل کی بات نہ کہوں. چاروں یاروں نے کہا محبوب ضرور کہیے. تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. 3 چیزیں بہت پسند ہیں. پہلی چیز خوشبو. فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اچھی خوشبو کا استعمال کیا کرے. خاص طور پہ جب نماز کے لیے اللہ کے گھر آئیں باوضو ہو کر خوشبو لگا کے آئیں، لیکن ایسی خوشبو نہ ہو جو ساتھ والے کے سر میں درد کر دے. ہاں، دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا. لائٹ سے خوشبو ہو اچھی سی ہو استعمال کریں. اس کو مسنون تحفہ بھی کہتے ہیں. اب تو کافی عرصہ ہوا مجھے نہیں ملی. کچھ عرصہ پہلے ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی آتے تھے، ایک خوشبو کی شیشی، ایک مسواک، ایک تسبیح. اب پتہ نہیں میں انہیں نہیں ملتا یا انہوں نے دینے چھوڑ دیے. بس کچھ ہے مسئلہ. جی دیتے ہیں. میں غیر حاضر ہوتا ہوں اکثر. تو خوشبو کا استعمال.
لیکن اپنی ہو تو زیادہ بہتر ہے. فرمائے دوسری چیز جو مجھے بہت محبوب ہے وہ نیک بیوی. نیک بیوی. آج ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ہر چیز بنی بنائی مل جائے, ہر چیز بنی بنائی مل جائے. نہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے نمازوں میں, کوئی اخلاق میں, تو خاوند نے کردار ادا کرنا, اس پہ محنت کرے, اسے دین کا ماحول دے. آج یہی مزاج بن چکا ہے, خود ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ دین کے ماحول میں جوڑیں گے تو یقیناً اس کی زندگی پلٹ جائے گا, لیکن اس سے پہلے مجھے خود جڑنا ہوگا. تو جیسے کہ ایک خاوند بیوی کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, اسے دینی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوگا. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں جس کو بالکل سیدھا کرنا. سیدھا تو نہیں ہونا. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی, سیدھا کرو کہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں صوفی بنو لیکن خشک صوفی نہ بنو, اس میں فرق ہے. صوفی تو وہ ہے کہ اس کی سوچ صاف ہے, اس کی دیکھنا صاف ہے, سننا صاف ہے, بولنا صاف ہے, اس کی محبتیں صاف, اس کے معاملات صاف. خشک صوفی جو ہوتا ہے, ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ماحول میں کچھ وقت گزار کے آیا, کافی جذبہ بن گیا تھا. گھر آئے, بیوی سے کہنے لگا داڑھی رکھ. بیوی پریشان, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ. میں عورت ہوں, عورت کی داڑھی تو نہیں آتی. اللہ کے بندی داڑھی رکھنے کی نیت کر لے, ایک نیکی تو مل جائے گی. ایسا نہ ہو بیویوں کو داڑھی رکھنے کی نیتیں کرواتے تھے. صوفی بنو, خشک نہ بنو. شریعت میں کوئی گلی بند نہیں ہے, بڑی لچک ہے شریعت. میرے محبوب نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑیں بھی لگائی. مجاہدین جو نیزہ بازی اور نشانہ لگا رہے تھے ان کے تماشے بھی دکھائے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ, نیکی کا معاملہ, اچھائی کا معاملہ. آج ہمارا سارا زور گھر والوں پہ نکلتا ہے. خانوان میں آج بھی موجود ہے کہ وہ باپ میرے پاس آیا روتا ہوتا, کیونکہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو, بہت تنگی میں. خاوند اسے مارتا ہے. میں نے جب ایک دو سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے کہنے لگا کہ وہ تو میری جائیداد ہے, میری مرضی جو بھی کروں اس کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی جائیداد نہیں ہے, بیوی کے اپنے حقوق ہیں. شریعت نے بیوی کے حقوق مقرر کیے. وہ نہ جائیداد ہے, نہ لونڈی ہے, نہ تیری ملازمہ ہے. خاوند کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں. اس لیے گھر میں ہم نرمی کا معاملہ رکھیں, پیار و محبت کا معاملہ رکھیں. جیسے ہر بیٹا سمجھتا ہے ماں کے حقوق ہیں, ہر خاوند کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے, 10 سال خدمت کی, اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی آپ کی نکاح میں دے دی. واپس آ رہے تھے, کوئی دور پہ پہنچے تو گھر والے امید سے تھے, انہیں تپش کی ضرورت تھی, موسم ٹھنڈا تھا. آپ نے کہا یہاں بیٹھوں میں کوئی آگ کی تلاش میں نکلتا ہوں. آگ کی تلاش میں آگے گئے تو دیکھا کہ دور سے ایک درخت کے نیچے آپ کو آگ نظر آئی. آپ تیز ادھر بڑھنے لگے کہ یہاں سے میں آگ لے کے جاؤں بیوی کی خدمت کے لیے. آگے گئے تو اللہ کی طرف سے آواز ہے, میرے پیغمبر یہ مقدس مقام, جوتے اتار دیجیے. وہ نور نبوت تھا, آگ نہیں تھی.
اللہ نے آپ کو وہاں نبوت کا تاج پہنایا، معجزات دیا اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج ملا، اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی بیوی کی خدمت کے ارادے سے چلے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا خان کہتے ہیں میں بیوی کی خدمت کروں، اسے اس پہ غیرت آتی ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو نا میں بیوی کو عزت دوں، احترام دوں، اکرام کروں، اس کا خیال رکھوں، تو کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا، کیونکہ دائیں بائیں والوں کے تانوں سے ڈرتا ہے کہ دائیں بائیں والے کہیں گے رن مرید ہے۔ ایسا ہے نا ہمارے معاشرے میں، رن مرید ہے۔ یاد رکھیں وہ رن مرید نہیں، وہ اپنے نبی کا مرید ہے، نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے اپنا مضمون آگے چلانا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر باہر تھے، امی عائشہ گھر کے صحن میں چارپے پہ تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، محبوب جیسے داخل ہوئے تو آپ نے گھر والوں پہ بلند آواز سے سلام ڈالا۔ خاوند کی ازدواجی زندگی کی پہلی سنت، جب بھی گھر میں داخل ہو بلند آواز سے سلام ڈالا۔ آج ہم کہتے ہیں میں بیوی کو سلام کروں، میرے نبی نے کیا ہے، میں نعوذ باللہ ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ سلام ڈالتے ہوئے آپ آگے بڑھے، فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ حمیرہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ امی عائشہ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یا تو نام کو شارٹ کر کے کہتے یا عائش، عائشہ نہیں کہتے تھے، یا عائش، اس میں محبت جھلکتی، یا حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حمیرہ کا معنی میرے اور آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے، علماء موجود ہیں پوچھیں۔ محبوب امی عائشہ کو پنکی کہتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی محبتیں دی گئی۔ فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی، خاوند کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے اپنی بیوی کو پکارے۔ ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمارے یقین ہے، بلکہ ایمان ہے، جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے وہ نفرت جنم نہیں لیتی، وہاں محبت جنم لیتی ہے۔ کئی ذہنوں میں اشکال آ گیا ہوگا کہ بھئی جو نئے جوڑے بنتے ہیں ان کے لیے تو یہ کام آسان ہے، ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر کے اس سے بیوی کو پکارے۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی، اولاد جوان ہو گئی، ابھی تک اس کا نام لے کے آواز دیتے تھے، اب اگر جذبات میں آ کے گھر جا کے کسی نئے آواز سے میں نے پکارا، سب سے پہلے وہ کہے گی یہ دوسری کہاں سے آ گئی، نہ آپ کی صفائی قبول ہوگی نہ آپ صفائی پیش کر سکو، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب دل میں بات آ گئی ہے کہ میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اگر آپ سنجیدہ ہیں۔ آپ گھر والوں کو ان کے اپنے نام سے پکارتے تھے، اسی سے پکارو، لیکن اس نام کے آخر میں صرف چھوٹا سا لفظ جی لگا دو۔ لفظ چھوٹا ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ گھر والوں کا نام ہے فاطمہ، آپ فاطمہ کہہ کے آواز دیتے ہو، اب آپ کہو فاطمہ جی، ہر پکار میں گھر والوں کا 2 کلو خون بڑھ جائے گا، نبی کی سنت زندہ ہوگی، نفرت محبتوں پہ بدل جائے گی۔ اور بھائی یہ مسجد میں یہ کام نہیں شروع کرنا، اب میری بات سنا، جزاک اللہ، نفرت محبتوں پہ بدل جائے گا، کر کے تو دیکھیں، نبی کا طریقہ ہے، اس میں نہ شرم ہے، نہ ہار ہے، نہ کچھ ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اور آپ کتنے دور نکل گئے ہیں کہ آج کا امتی جو اپنے نبی کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ نبی کے طریقے کو اپنانے پہ شرم محسوس کرتا ہے، اور جو نبی کے دشمن ہیں، دین کے دشمن، ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرے بالوں کا سٹائل، میرے لباس کا سٹائل، میرا انداز، میرے زندگی کا طرز و طریقہ سارے غیروں کے مطابق، اس میں فخر محسوس کرتا ہوں، اس میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں۔ تو تھوڑا اس بات پہ سوچیں، اگر سیرت کے پروگرام، سیرت کے بیان، اس کا کوئی مقصد ہے نا، صرف کانوں کی چاشنی تو نہیں ہے، بدلیں اپنے آپ، غور کریں اس بات، ایسی زندگی گزاریں کہ روز آخر پہ میرے آپ کے محبوب پیغمبر کا دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہم تو تڑپا رہے ہیں،
بات سے بات سامنے آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے. ہم نبی کے دل کو تڑپا رہے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کا نوجوان داڑھی رکھتے ہوئے شرماتا ہے. حتیٰ کہ بزرگ، میں تنقیداً بات نہیں کر رہا کہ میں آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں، تعمیری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. آپ میں ایک کمی ہوگی تو میرے میں بھی 10 چھپی ہوئی ہوں گی. اسی معاشرے کے افراد تعمیری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. بات آ گئی تو شاید اتر جائے کسی کے دل میں. آج کا نوجوان اور بزرگ داڑھی رکھتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس کی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اچھا نہیں لگوں گا. ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ بتائیں اس حسین کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. حسن کا خالق کون ہے؟ اللہ. حسن کو اللہ نے خود براہ راست وجود دیا. جو ذات حسن کی خالق ہے وہ جب اپنے محبوب کو بنائے گی تو کتنا حسین بنائے گی. داڑھی میں حسن نہ ہوتا، کم از کم خالق اس کو اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی نہ سجاتا. جو حسن کا خالق ہے، اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو اس اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا. معلوم ہو کہ اس میں حسن ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پہ سجایا. داڑھی رکھے، پوری رکھے، جس کو داڑھی کہتے ہیں. یہ کینچے مینچوں والی داڑھی نہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کو اپنے محبوب کی شبیہ پہ پیار آتا ہے. محبوب کی شبیہ پہ، اور یہ دنیاوی دستور بھی ہے، ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے. ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں گھر سے مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لیے آتا جاتا تھا. راستے میں خاتون کا گھر تھا. میں نے 2-4 دن محسوس کیا کہ میرے آنے جانے کے ٹائم میں وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی اور مجھے بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. میں سوچنے پہ مجبور ہوتا کہ نہ میں جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتی، مجھے اتنی پیار سے کیوں دیکھتی ہے. ایک دن گزرا تو مجھے قریب بلا کے مجھے پیار دیا. اگلے دن گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا پلاتی. اس سے اگلے دن پھر لے جا کے نئے سوٹ سلوا رکھا تھا وہ مجھے پہنا دیا، نئے جوتے میرے پاؤں میں ڈال دیے. آخرکار میں نے پوچھ لیا، اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ کہتے میں نے پوچھ رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا تیری عمر کا میرے بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے. اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں تو تیرے چہرے میں مجھے اپنی اس بیٹی کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے پہ ہی پیار آ جاتا ہے. معلوم ہوا ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے. اگر ہم نے اپنے نبی کی ظاہری شبیہ ہی اختیار کر لی، یقین اللہ کو میرے پہ پیار آئے گا اور رب عذاب قبر سے بچا لے گا. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. پورا مہینہ سیرت پروگرام بھی چلتے ہیں، ہم بھی شامل ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ میرا چہرہ بدلتا ہے نہ میری زندگی بدلتی ہے. فائدہ کیا ہے؟ دوست سنجیدگی سے سوچیں. میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، ضمناً بات ایک سامنے آ گئی. بارہ اس پہ آپ غور کریں، نبی کی شبیہ اختیار کریں. یقیناً اللہ کو میرے پہ پیار آئے گا، اللہ مجھے عذاب سے بچا لے گا. تو یاروں کی مجلس تھی. محبوب نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت محبوب. پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز نیک بیوی، اور تیسری چیز فرمایا وہ نماز ہے جس میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. علماء نے لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر ہمارا غور کریں تو تینوں کا اثر ایک جیسا ہے. یہ تینوں چیزیں انسان کے ذہنی سکون کا ذریعہ. اچھی خوشبو بھی ذہنی سکون کا ذریعہ، نیک بیوی ذہنی سکون کا ذریعہ، نماز بھی ذہنی سکون کا ذریعہ. محبوب پیغمبر کے بعد مکمل ہوئی تو ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر ضرور کہو. فرمایا مجھے بھی 3 کام بہت پسند ہیں، توجہ کر.
سچے عاشق کی علامت دیکھیں. 3 کام بہت پسند. پہلا کام آپ کا چہرہ انور ہو اور میری نگاہیں ہوں. سبحان اللہ. بس آپ کو تکتا رہوں. آپ کا چہرہ انور میری نگاہ. سبحان. روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق 2 ہستیاں تھیں جو محبوب کو بالکل سیدھا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بھی دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے تھے. باقی کوئی صحابی نہیں دیکھ سکتا تھا. اس لیے آداب یہ ہیں آپ اپنے محبوب کو دیکھیں, اپنے بزرگوں کو دیکھیں, لیکن جب ان کی آنکھیں متوجہ ہوں تو اپنے آنکھوں کو جھکا دیں. میں محبوب آپ کا چہرہ انور اور میری نگاہیں, بس آپ کو دیکھتا ہوں. یہ سچے عاشق کی نشانی. ہماری حالت کیا ہے؟ محبوب کی ذات تو ہمارے درمیان میں نہیں, لیکن محبوب کی باتیں تو ہم اور آپ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ادھر ادھر سے کوئی آ جائے نا مہمان, دونوں سارے ادھر دیکھنے لگتے ہیں. وہ باتیں کرنے والے کے منہ میں باتیں رہ جائیں. یہ میرے نبی کے تذکرے کے ادب کے خلاف. فرمایا دوسری بات, آپ کی ذات ہو میرا مال ہو, بس میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہا. یہی وجہ ہے ایک موقع پہ صدیق اکبر دعا مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اتفاقاً ایک صحابی وہاں دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں, بڑا عجیب انداز ہے رونے کا, لگتا ہے کوئی پریشانی ہے. دعا ختم ہوئی تو قریب آ گئی. ابو بکر کیا بات ہے, پریشان ہوں؟ فرمایا ہاں پریشان. کیسی پریشانی؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے, چاہت یہ ہے کہ محبوب پیغمبر کو پیش کر دوں, لیکن میں اس بات سے پریشان ہوں کہ دینے والا ہاتھ اونچا, لینے والا نیچا سمجھا جاتا ہے. ایسے نہ ہو کہیں میں بے ادبی کا شکار نہ ہو جاؤں. اس لیے روتے ہوئے رب کو پکار رہا ہوں, اللہ تو میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دینا کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود بخود استعمال کرتے رہے. فرمایا آپ کی ذات میرا مال, اور تیسری چیز آپ کا حرم میری بیٹی, یہ مجھے بہت پسند ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی تینوں باتیں, آپ کا چہرہ انور میری نگاہیں, آپ کی ذات میرا مال, آپ کا حرم میری بیٹی, فرمائی تینوں چیزوں کا محور براہ راست محبوب پیغمبر کی ذات بنتی ہے. تینوں کا محور محبوب پیغمبر کی ذات ہے. سوچ رہے ہیں ابو بکر کی بات مکمل ہوئی تو عمر فاروق کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں, ابو بکر ضرور کہو. حضرت عمر نے کہا کہ محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 کام بہت پسند ہے. ہر ایک اپنے دل کی بات کر رہا ہے. پہلا کام امر بالمعروف مجھے بہت پسند ہے, نیکی کی تلقین کرنا, یہ آپ کا مزاج تھا. یہی وجہ ہے جب فوجیں معرکے سے واپس چھاونیوں میں آتی تو آپ ہر چھاونی کے ذمہ دار اور نگران کو خط لکھتے کہ فوجیں چھاونیوں میں ہیں, مصروفیات نہیں ہیں, انہیں کہیں کہ نمازوں کا اہتمام رکھیں, قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں. باقاعدہ ہدایت جاری کرتے تھے. امر بالمعروف. فرمائے دوسرا کام جو مجھے پسند ہے وہ ہے نہی عن المنکر, برائی سے روکنا. یہی وجہ ہے کہ در فاروقی بڑا مشہور تھا. در فاروقی بڑا مشہور تھا. مکاشف القلوب میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ امیر المومنین کا دور ہے, شراب کی پابندی ہے. ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے ایک گلی سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کی شان اس گلی کی دوسری طرف سے امیر المومنین نمودار ہو گیا. اب نہ پیچھے مڑنے کا موقع, نہ دائیں بائیں نکلنے کا راستہ. پریشان ہو گئے, رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا اور در فاروقی سے کوئی نہیں بچا سکا. وہیں اس نے قدم روکے, دل ہی دل میں اللہ کے دروازے پہ دستک دی, کہا اللہ میرے شراب کو سرکے پہ بدل دے, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. رب تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے, دلوں کی کیفیات کو سمجھتا ہے. رب جان گیا پکی توبہ کر چکا ہے.
اتنے میں امیر المومنین پہنچ گئے، کوئی زیادہ لمبی گلی نہیں تھی۔ نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سرکے کی بوتل ہے، بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتا رہے تھا۔ جب کھول کے دیکھا واقعی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی۔ رب نے بتلا دیا میرے بندے تو گناہوں کے شراب لے کے میرے در پہ آئے گا، ندامت کے آنسو کا ایک قطرہ بہائے گا، میں تیرے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا۔ ہاں، اس رب سے معاملہ تو کر کے دیکھیں۔ تو در فاروقی کا بڑا رعب تھا۔ فرمایا تیسرا کام جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے سادہ لباس۔ حضرت عمر نے فرمایا سادہ لباس مجھے بڑا محبوب ہے۔ ہم سادہ لباس سے مراد پتہ کیا لیتے ہیں؟ میلا کچیلا، یہ سادہ لباس نہیں ہے۔ ورکشاپ میں کام کر رہے ہیں، گندے کپڑے اسی طرح آئے، نماز میں شامل ہو گئے، ساتھ والا پریشان کہ میرے سے لگ گیا تو میرے کپڑے گئے۔ ایک سوٹ الگ رکھ لو، ہمارے ٹائم بدل لو، پھر چینج کر لو کام کرنے کے۔ کیا ہم اس لباس میں، کوئی افسر مجھے بلائے اس کے سامنے اسی لباس میں جاؤں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، میں اسی لباس میں جا کے پیش ہوں۔ مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی طرح گندے بدبودار کپڑے آ کے بھائی نماز پڑھی، یا نماز جلدی سے پڑھ لوں پھر میرے فنکشن پہ جانا ہے، پھر کپڑے بدل لوں۔ یہ میرے آپ کی حالت ہے۔ دنیاوی فنکشن کے لیے کپڑے بدلنے ہیں، نماز کے لیے نہیں بدلنے۔ سادہ لباس سے مراد یہ نہیں ہے میلا کچیلا ہے اور پسینے کی بدبو ہے اور مٹی ہے۔ سادہ لباس سے مراد ہے کہ فاخرانہ لباس نہ ہو، سادہ ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو۔ ایک موقع پہ یہودیوں کے علماء نے اپنے حکمرانوں سے کہا کہ ہماری کتاب میں، تورات میں، اس خلیفۃ المسلمین کی تمام نشانیاں موجود ہیں جس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت جو خلیفۃ المسلمین ہیں انہیں آپ مذاکرات کی دعوت دیں۔ اگر وہ تمام نشانیاں ان میں موجود رہی، ہم اپنی کتاب کھول کے رکھ کے بیٹھیں گے، انہیں دیکھیں گے۔ اگر وہ تمام نشانیاں پائی گئیں تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود بخود بیت المقدس کی چابیاں پیش کریں گے۔ اللہ کی شان پیغام آیا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ساتھیوں نے کہا حضرت بڑے اہم مذاکرات ہیں، ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے، نئی سواری لیں اور خادم کو لے کے مذاکرات کے لیے چلیں۔ آپ نے ساتھیوں کے مشورے کی قدر کی، نئے لباس پہنا، نئی سواری لی، خادم کو لے کے تھوڑا ہی آگے گئے تو واپس آ گئے۔ کہا یہ لباس مجھے پریشان کر رہا ہے، اور اپنا وہی سادہ لباس جس میں ٹاکیاں شاکیاں لگی ہوئی تھی وہ پہنا اور چل گیا۔ خادم کے ساتھ ترتیب بنا لی، پہلے میں سوار تو پیدل چلے گا، پھر تو سوار میں پیدل چلوں گا، اس ترتیب کے ساتھ۔ اللہ کی شان، یہودی جو انتظار میں تو انہوں نے دیکھا کہ دو شخصیات آ رہی ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا۔ ایک قاصد کو آگے بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ سوار کون ہے اور پیدل کون ہے۔ رب کی قدرت اس وقت اس ملازم غلام خادم کے سوار ہونے کا نمبر تھا۔ وہ قاصد نے قریب آ کے دیکھا، دوڑتا ہوا سواری پہ واپس گیا، کہا جو سوار ہے وہ خادم ہے، جو پیدل ہے وہ اس کا آقا اور امیر المومنین ہے۔ علماء نے پہلی نشانی پہ ٹک مار کر دی، یہ نشانی تو صحیح نہیں کر۔ آئے بیٹھے، مذاکرات کا آغاز ہوا۔ یہودی کو علماء تورات کھول کھول کے ایک ہی نشانی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی چہرے میں، کوئی جسم میں، باقی لباس میں، حتیٰ کہ اس بات پہ بات پہنچ گئی کہ اس کی لباس میں اتنی ٹاکیاں لگی ہوں گی، جب وہ گننا شروع کی تو اس میں ایک کم تھا۔ علماء نے کہا یہ وہ امیر، یہ خلیفۃ المسلمین نہیں، یہ وہ خلیفہ نہیں، ہماری کتاب میں کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی، ایک ٹاکی کم ہے۔ اللہ کی شان، پتہ نہیں کیا ہوا، امیر المومنین نے اپنے ایک ہاتھ اٹھایا، باتوں میں سے اٹھا لیتے ہیں، کھجلی ہو گئی یا کسی اور وجہ سے، تو یہودیوں کی نظر پڑی، یا بغل کے ساتھ ایک ٹاکی موجود تھی۔ اسی وقت انہوں نے چابی لی، امیر المومنین کے سامنے پیش کر دی، یہ لو بیت المقدس کی چابی۔ یہ سادہ لباس کی برکت۔
فرمایا یہ 3 کام مجھے پسند: امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور سادہ لباس۔ آپ کی بات مکمل ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، عثمان غنی ضرور کہو۔ فرمایا مجھے بھی 3 کام بہت پسند ہے دنیا میں۔ پہلا کام بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اچھا، یہ میں نے جتنے سیرت کے پہلو بیان کیے ہیں تو بتا سکتا ہے اس میں سے 3 پہلو علماء کے علاوہ؟ مجھے لگتا ہے آپ غفلت میں بیٹھے ہیں، بس کانوں کی کاشی پوری کریں۔ اکثر نوجوانوں تو موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سن لوں گا بعد میں سننے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، موقع پہ ذہن میں بات نہیں آتی۔ یہ سارے سیرت کے پہلو بتا رہا ہوں، لیکن اسے ایک اچھے پیرائی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم سیرت کہتے ہیں صرف ولادت، ڈاچی توڑانے کو، وہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ سناؤں گا کبھی آپ کو، میلاد بھی سناؤں گا، دیوبندیوں کے میلاد کے وقت۔ تو یہ میرے نبی کی سیرت کے بنیادی پہلو ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ پہلا کام بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن ہے، محبوب پیغمبر مسجد غمام آپ تو حرم کے بالکل قریب آ گئی ہے، یہ آپ کی عید گاہ تھی۔ نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تشریف لے جا رہے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس موقع پہ بیوائیں آتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ تشریف لے گئے، واپس آئے تو کھانے پکے ہوئے، بیوائیں کھانا کھا رہے ہیں، میرا کہاں سے انتظام ہوا؟ محبوب جب آپ گئے تو حضرت عثمان غنی نے ایک اناج کا لدا ہوا اونٹ ہدیہ کر دیا تھا۔ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے پسند ہے۔ اور دوسرا کام ننگے کو کپڑا پہنانا مجھے پسند ہے۔ ننگے سے مراد کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بہت پرانے ہو گئے ہیں، اسے نئے سوٹ لے کے دے دیے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے عیب بیان کر کر کے اسے ننگا نہ کریں، اس کی ستر پوشی کرتے ہیں۔ سمجھو ہم نے اسے لباس پہنا دیا، یہ بھی لباس پہنا ہے۔ ہمیں تو کسی کی بات معلوم ہو جائے بس، پھر تو اس کے بغیر میرے مجلس گرم ہی نہیں ہوتی۔ وہ پتہ ہے وہ فلاں پتہ نہیں، اسی کام میں لگ جاتا ہوں جیسے مجھے کوئی اہم کام سونپ دیا گیا، ننگا کر کے رکھ دیتا ہوں معاشرے کے سامنے۔ اگر ہم پردہ دری کریں گے تو اللہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور فرمایا تیسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بہت محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے عثمان غنی کی شہادت کا گواہ بھی براہ راست قرآن کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کر ایک لمحے کے لیے سوچ رہے، سال گزر گئے تلاوت کی، اللہ ماشاء اللہ کو رمضان میں یا ویسی چند ایسے لوگ ہوں گے جو اہتمام کرتے ہوں، شاید ہم نے کبھی گھر میں قرآن کھولا ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا یہ صرف قرآن ایک کتاب کی صورت نہیں جو گھر میں بس پڑھی ہے تو پڑھی رہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے میرے اور آپ کے گھر میں۔ کسی بڑے کی طرف آیا ہوا مہمان آپ کے گھر کچھ عرصہ رہے اور آپ اس سے 5 منٹ بھی بات نہ کریں، اس کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، آپ بتائیں بڑے کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا یا نہیں؟ آپ نے اس کے بھیجے ہوئے مہمان کی توہین کی۔ یہ قرآن میرے اور آپ کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا مہمان ہے، لیکن آج مسلمان کے پاس 5 منٹ بھی نہیں کہ وہ بیٹھ کے قرآن کے ساتھ بیٹھ جائے، قرآن سے باتیں کریں۔ ہم ایک رکوع بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کی سیرت کے اس پہلو کو اپناتے ہوئے قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کر۔ حضرت عثمان غنی کی بات مکمل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس مجلس میں تنگ تو نہیں ہو گئے؟ میں اس مجلس کو پورا کر لوں؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے بس آپ پریشان ہو گئے۔ میں خطیب تو ہوں، میں وہ سر لگاؤں، چاہے تو مفتی صاحب لگا سکتے ہیں کہ نہیں۔
حضرت علی کھڑے ہوئے، محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، علی ضرور سبحان کرو۔ اللہ، محبوب مجھے بھی 3 کام بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، پہلا کام مہمان کی مہمان نوازی کرنا، سبحان اللہ، مجھے سبحان بہت پسند ہے۔ سبحان آج مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تو ہم منہ سے کہتے ہیں مہمان تو رحمت ہوتا ہے، لیکن اندر سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تکلفات داخل کر لی ہیں، بے شک، اس تکلفات کی وجہ سے ہم مہمان کو رحمت نہیں زحمت سمجھتے ہیں۔ بے شک، تکلفات ہٹا دو تو کوئی پریشانی نہیں، جو گھر میں پکائے اسے ذرا صاف ستھرے اچھے برتن میں اچھے انداز سے رکھ دو۔ لیکن آج کل معاملہ دونوں طرف سے بگڑا ہوا ہے، مہمان کہے کہ میری توہین کر کوئی خاصا اہتمام ہی نہیں کیا۔ بار اللہ خیر کرے، معاملہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت پسند ہے۔ دوسرے کام گرمی کے روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ ایک موقع پہ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، ماں باپ پریشان، خاتون زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نے منت مانی، اللہ اگر ہمارے شہزادوں کو صحت ہو گئی تو ان کی سخت گرمی کے موسم میں 3 روزے رکھیں۔ اللہ کی شان، اگلے دن شہزادوں کو صحت ہو گئی، الحمدللہ، اب گرمی کے روزے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ایسے روزہ رکھا۔ دن میں حضرت علی گئے کسی کام مزدوری کرنے، وہاں ایک یہودی کا باغ اب بھی ہے جہاں حضرت علی مزدوری کرتے تھے اس یہودی کے پاس۔ یا بازار میں کسی دکان کے ساتھ کوئی سامان ڈھونا کرنا، کچھ نہ کچھ اس کو معاوضہ ملے گا، تھوڑا بہت جو ملا اس سے افطاری کا سامان لیا گھر آ گیا۔ تو آج ہم اور آپ سوچیں ہمارے بھی کتنی فراوانی، کتنے ناشکر ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے افطاری تیار کی، دونوں بیٹھے تھے، افطاری کا وقت تھا کہ اللہ کے شان دروازے پہ آواز لگ گئی، مسکین مدینہ ہوں کھانے کو دے دو۔ اللہ، جو چند نوالے بھوکا پیاسا روزہ رکھا ہوا، افطاری کا عین وقت وہی اٹھا کے مانگنے والے کے ہاتھ میں مسکین کو دے دیا۔ پانی سے روزہ افطار کیا، پھر اسی طرح رات گزری، اگلا ایسے روزہ رکھا، پھر ہے تیری مزدوری کر کے کچھ لائے، افطاری کے ٹائم بیٹھے تھے، آواز لگ گئی یتیم مدینہ ہوں کھانے کو دے دو، وہی چند نوالے تو اٹھا کے اس کو دے دیے، پھر اسی تیسرا روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا تھا، آواز لگی اسیر مدینہ ہوں کھانے کو دے دو، وہ جو چند نوالے تو اٹھا کے اسے دے دیے۔ 3 روزے گرمی کے موسم کے بھوکے پیاسے رکھے، اللہ کی طرف سے رحمت اور قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کو پسند آ گیا۔ فرمایا گرمی کے روزے رکھنا۔ آج گرمی ہے یا سردی، ہم تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ مولوی صاحب مجھے شوگر ہے، بھائی شوگر کے لیے تو روزے زیادہ مفید ہیں۔ تو مولوی صاحب کہہ دے ایک دفعہ ٹھیک ہے تو روزے نہ رکھ، بس میرے لیے شریعت میں جائز ہے۔ چور راستے نہ ڈھونڈیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شریعت جہاں آسانی پیدا کرتی ہے وہاں میں چاہتا ہوں کوئی سخت مشکل کام، جہاں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کوئی آسان راستہ مل جائے۔ فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اور تیسرا کام محبوب آپ کے دشمن پہ تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ بات مکمل ہوئی، اللہ کی شان جبریل امین آ گئے۔ سبحان اللہ، محبوب میں بھی اپنی بات کہنا چاہتا ہوں، جبریل ضرور کہو، مجھے بھی 3 کام بہت پسند۔ پہلے کام بھولے تو راستہ بتلانا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، جو راستہ بھول گیا ہے یہ راستہ دنیا کا ہے یا دین کا؟ سبحان اللہ جزائے خیر کے علماء کرام کو جو دن و رات اسی جذبے سے سرشار ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو بھولا ہوا دین کا راستہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں، ادھر نہیں ادھر جانا ہے، ادھر نہیں ادھر جانا ہے، اور ہم انہی پہ تبصرے کرتے ہیں۔ بھولے کو راستہ بتلانا، جبریل امین کا محبوب آمد۔ ہمارے سے دنیا کا راستہ پوچھ رہے ہیں، یار پتہ نہیں یار کہ چلا جائے، کوئی کہتا ہے یوں چلا جائے، یوں مڑ جاؤ، پر ٹھیک ہے آگے، کوئی بیچارہ آگے جاتا ہے تو معاملہ کچھ ہے بھائی، صحیح طریقے معلوم ہے تو صحیح طریقے سے راستہ بتا دو۔ جبریل امین کا پسندیدہ عمل ہے، اور دین کا بھولا ہوا راستہ بتلانا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔
آج ہم صبح کھائے شام کو بھول جاتے ہیں ناشتہ کس چیز سے کیا. تو دین کا راستہ ہم نہیں بھول سکتے. ہم دنیا میں پڑ گئے ہیں، محبوب کو بتلاؤ راستہ بھول جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، وقتاً فوقتاً مجھے وہ راستہ بتلاتے رہتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. جبریل نے فرمایا بھولے کو راستہ بتلانا، اور دوسرا کام توجہ کر لو، فرمایا مفلس کثیر العیال کی مدد کرنا. مفلس کثیر العیال، غریب ہے، گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کی آمدنی ہے ہی نہیں تھی، اس کی خاموشی سے مدد کر دینا، جس کو میراب سفید پوش کہتے ہیں. ضرورت مند ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، اور میں اس کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے. آج ہم بغیر مانگے کو کیا دیں، مانگنے والے کو نہیں دیتے. جب وہ چمڑ جاتا ہے نا ہم تنگ ہو جاتے ہیں، اس سے اب جان چھڑانی ہے، جان چھڑانے کی نیت سے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی نہیں دیتے. یار اسے کچھ دو، جان چھڑاؤ، بار بار آ رہا ہے، گاڑیوں کے دروازے پہ آ جاتے ہیں. فرمایا مفلس کثیر العیال کی مدد کرنا. اور تیسرا کام غریب سے محبت کرنا. آپ کہیں گے تو عام سی بات ہے، نہیں، ہمارا محبت کرتے ہیں امیر سے، کیونکہ سمجھتے ہیں یہ میرے کام آ سکتا ہے، کسی موقع پہ یہ کام آ سکتا ہے، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں. غریب سے محبت بھی کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، الٹا مجھے کچھ دینا پڑے گا. فرمایا غریب سے محبت کرنا جبریل امین کہتا مجھے بہت پسند ہے. جبریل امین کی بات مکمل ہوئی، رب کی طرف سے صدا لگ گئی، میرے محبوب میں بھی اپنی بات کہوں، اللہ ضرور فرمائیے. فرمایا مجھے بھی تین بندے بہت پسند ہیں. توجہ، پہلا بندہ جو فاقے پہ صبر کرتا ہے، فاقے پہ صبر کرنے والا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں، نعمتیں دیتا رہا، فاقہ آیا، تنگ دستی آئی، سب سے پہلے میرا در چھوڑ کے در در پہ گھومنے لگا. ادھر حساب کتاب کروا، ادھر فال نکلوا، ادھر پتہ نہیں آسمان کی ستارے لڑوا، ادھر اپنے نام کا حساب کتاب کروا، معلوم نہیں کیا کیا ترتیب میں چل. فاقہ آیا، صبر نہیں ہو سکا، میرا در چھوڑا، در در پہ پھرنے لگا. کبھی ہم نے سوچا اس بات، جو دینے والے ہیں اسی کے در سب سے پہلے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جہاں جا رہا ہوں وہ تو خود رب کے محتاج ہے، پہلے رب کے در آؤں. بیمار بھی ہو گیا ہوں جسمانی طور پہ، پھر رب کے در پہ آؤں، رب سے شفا مانگوں، پھر سنت نیت سے علاج کے حوالے سے جا کے دوائی لوں ڈاکٹر سے. فرمایا فاقے پہ صبر کرنے والا مجھے بہت پسند ہے. محمود ایاز کے بہت سارے واقعات ہیں، میں ضرور ایک بات چھوٹی سی ہے. محمود یہ حکمران تھے، آقا. ایاز ان کا غلام تھا، لیکن یہ یعنی دیہاتی، آج کل دیہات نہیں رہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. آج تک تو دیہات میں بھی وہ پوری تعلیم ہے، پورا علم ہے، پوری آشنائی ہے، دین و دنیا کی تعلیم کی روشنی ہے. اب تو وہ دیہات نہیں ہے، اس دور کی دیہات کا آپ تصور کرو. وہ جٹ قسم کا بندہ تھا، دیہاتی، یعنی ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، سادہ، لیکن محمود اس سے محبت کرتا تھا. یہ جو کابینہ تھی نا آپ کی پڑھی لکھی سمجھدار عہدے والے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار محمود اس جٹ غلام کو ہمارے برابر بٹھا دیتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی شکایتیں کریں تاکہ محمود اس سے دور ہو جائے، اس کو قریب نہ آئے. کہتے ہیں ایک دن ایک افسر کہہ لو، وزیر کہہ لو، مشیر کہہ لو، جو کابینہ کا ایک بندہ تھا، اسے موقع مل گیا. اس نے آ کے محمود کے کان میں، آقا یہ ایاز کے لیے ایک الماری ہے، اس نے اسے ایک طرف رکھا ہوا ہے، روزانہ کھولتا ہے، اسے دیکھتا ہے، کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتا، لگتا ہے کہ بیت المال سے ہیرے چرا کے اس میں چھپائے ہوئے. اچھا، محمود نے ایاز کو طلب کر لیا. ایاز
تیری کوئی الماری ہے؟ ہاں کہا میری الماری ہے۔ روزانہ کھولتا ہے؟ روزانہ کھولتا ہے۔ کسی کو دیکھنے نہیں دیتا؟ آقا نہیں کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ باتیں ساری سچی ہو گئی۔ اسے کہا اس وزیر مشیر کو اس کے ساتھ جا، آیا سے کہا جا الماری کھول کے اس کو چیک کر۔ وہ مجبور ہو گیا جا کے الماری کھول دی۔ اسے کہا کہ دیکھو، اب وہ اندر اوپر نیچے دیکھ رہا ہے، اس میں تو 2 چیزیں پڑی ہیں پرانی سی۔ حیران واپس آیا، محبوب نے پوچھا ہاں جی کیا تھا؟ شرمندہ ہوتا ہے تو اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک پھٹی ہوئی لنگی تھی، ایک ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ یہ 2 چیزیں روزانہ کھولتا ہے، چھپ چھپ کے دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ آیاز سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ آیاز رو فرمایا آقا اس وقت جو میں جس پوزیشن میں ہوں یہ آپ کی عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ پرانی لنگی میرے جسم پہ تھی اور یہ پھٹے ہوئے جوتے میرے پاؤں میں تھے۔ میں روزانہ انہیں دیکھتا ہوں تاکہ آپ کی عنایات کی اہمیت دل میں اجاگر رہے اور مجھے اپنا ماضی نہ بھول جائے، تاکہ میں آپ کا احسان مند رہوں۔ آج تو تیری تو یہ حالت تھی، آج تو جس حال میں ہے تو اپنے اس مالک کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے ماضی کبھی نہ بھولنا، ماضی کو یاد رکھا کرو۔ پھر بندہ ہوا میں نہیں اڑتا، زمین پہ ہی چلتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں زمین پہ چلتے چلتے جہاز کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، پھر وہ ہوا میں اڑتے ہیں، انہیں دوسرا کوئی کچھ نظر نہیں آتا۔ ماضی یاد رکھو گے نا، ہوا میں نہیں اڑو گے، زمین پہ ہی چلتے رہو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایک موقع پہ محمود نے کابینہ بولا بٹھائی، صوفے لگا، ایک طرف کرسی رکھ دی، آیاز کے لیے ٹیبل پہ ہر ایک کے سامنے ایک ایک چیز رکھ دی، ساتھ چھری رکھ دی، کہا کہ کھاؤ۔ بات ہو رہی ہے فاقے پہ صبر کرنے کی، یاد ہے نا بات؟ اب جو کاٹتا ہے منہ سے لگاتے وہ اتنا کڑوا ہے کہ وہ چیز کھانے کے قابل نہیں، واپس رکھ دیتا۔ ایک ایک کر کے سب نے کاٹا، چیک کیا، واپس رکھ دیا۔ ساری کابینہ بیٹھا، نظر پڑی، دیکھا آیاز اسی چیز کو جو نہ کھانے والی ہے کاٹ کے بڑے مزوں سے کھا رہا ہے۔ اب ہر ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھ میں دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھا ہم نہیں کہتے تھے جاہل ہے، اب پتہ چلے گا محمود کو واقعی یہ جاہل ہے، اسے اتنا ہی نہیں پتا یہ کھانے کی چیز۔ چیمیں گوئیں ہو رہی تھی، محمود نے آیاز کو قریب بلایا، آیاز ادھر آ گیا۔ یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہے، تہذیب یافتہ ہے، سمجھدار عقل مند ہے، ان میں سے ہر ایک نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا، واپس رکھ دیا۔ تو بڑے مزوں سے کھا رہا تھا، کیا وجہ تھا؟ آیاز رو پڑا، فرمایا آقا ان کی طرح میں نے بھی جب کاٹ کے منہ سے لگایا تو واقعی اتنا ہی یہ چیز کڑوی تھی، کھانے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے بھی ایک دفعہ ارادہ کیا کہ ان کی طرح میں بھی واپس رکھ دوں، لیکن پھر میرے دل نے کہا آیاز جن ہاتھوں نے تجھے آج تک میٹھا پھل کھلایا ہے، اگر انہی ہاتھوں نے تجھے آج کڑوا پھل دیا تو کیوں چھوڑتا ہے؟ اس سوچ کی بنیاد پر میں وہ کڑوا ہی کھاتا تھا۔ آپ نے کہا یہی فرق ہے تمہارے اور اس میں۔ تو اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، فراوانی ہے، راحت ہے، دوسرے سے بہتر ہوں، اپنی جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں، اگر تنگ دستی آ جائے تو میں صبر کروں، شکوے نہ کروں، شکایتیں نہ کروں اور اللہ کی طرف ہی متوجہ رہوں۔ یقین اللہ تعالیٰ کو میرے پہ پیار آئے گا اور پھر فراوانیاں ہو جائیں گی۔ اور میں دوسرا وہ بندہ جو نعمتوں پہ شکر ادا کرتا، اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا، اس پہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے بڑھا دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ادنا درجہ شکر یہ کہ ہم ہر بات پہ کہیں الحمدللہ، اور اعلیٰ درجہ اور حقیقی شکر تو یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو ہم اللہ کے نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لیں۔ تو الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہماری ہر گفتگو گالیوں سے مزین ہے۔ ایک وقت تو ہمارے بڑوں کی گفتگو تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر ان کلمات سے مزین ہوتی تھی۔ جو گفتگو ان کلمات سے مزین ہو وہ قیامت کے میزان میں وزنی ثابت ہو۔ آخری بات فرمایا تیسرا وہ بندہ جو گناہوں پہ نادم ہوتا ہے،
یہ مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. میں اب تفصیل میں نہیں جاتا, مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب تک. فرمائے گناہوں پہ نادم ہونے والا مجھے بہت پسند ہے. ہاں, اللہ کو گناہوں پہ ندامت کا آنسو بہانے والا بڑا پسند آتا ہے. وہ ندامت کی آنسو ہی پسند آتا ہے. بے شک بے شک. فرشتے اللہ کے بندوں کے ندامت کے آنسو لے کے گئے. رب تو علم رکھتا ہے, فرشتوں بھی اظہار مقصود ہوتا ہے. فرشتوں کیا لائے گا؟ اللہ آج ہم امپورٹڈ چیز لائیں جو ہماری دنیا میں نہیں ملتی. دنیا میں مارکیٹ میں جانے کو امپورٹڈ چیز ہو غیر ملکی, زیادہ قیمت دے کے بھی ہم خرید لیتے ہیں کہ اچھا مٹیریل ہے. یا اللہ امپورٹنٹ چیز لائیں جو ہماری دنیا میں نہیں ہے. فرشتوں کی دنیا میں گناہ کا تصور نہیں تو ندامت کہاں سے آئے؟ فرشتوں وہ کیا لائے؟ یا اللہ تیرے بندوں کے ندامت کے آنسو لے کے آئے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے وہ ندامت کے آنسو اپنے بندوں کے ڈائمنڈ اور ہیرے کی قیمت لگا کے ان ندامت کے آنسوں کو خرید لیتا. سبحان اللہ. فرمائے تو گناہوں پہ ندامت کی اختیار کرتا ہے, نادم ہوتا ہے, وہ بھی مجھے بہت محبوب اور پسندیدہ. آئیں اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں, رب کے در پہ جھک جائیں. 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہو کہ میں مانگتے ہوئے میرے آنکھیں نم ہو جائیں, یقین میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. آج سے ہم سچی پکی توبہ کرنے اور محبوب پیغمبر کی اتباع میں محبوب کی ظاہری شبیہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ دنیا اور آخرت اور قبر بنا دے گا. دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب پیغمبر کی سیرت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.